اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میرا ٹاپک ہے جو میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انٹرنیشنل لا۔ انٹرنیشنل لا جو ہے یہ دراصل پہلے جو ہم نے پڑھا تھا انٹرنیشنل ریلیشن شپ کہ مختلف جو کنٹریز ہیں ان کے درمیان ریلیشن شپس ہوتے ہیں، ان کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں، ان کو ہم انٹرنیشنل ریلیشن شپ کہتے ہیں۔ اور ان انٹرنیشنل ریلیشن شپ کو فالو کرنے کے لیے کس طرح کے وہ جناب انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہیں، اس کے لیے جو قانون ہوتے ہیں، جو لا ہوتے ہیں، اس کو آپ انٹرنیشنل لا کہتے ہیں۔ یعنی کہ جتنی بھی انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہیں اس کے لیے کوئی خاص لا بنے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو ہم انٹرنیشنل لا کہتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل لا جو ہیں یہ اتنے سمپل نہیں ہیں۔ انٹرنیشنل لا جو ہے ہر چیز کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ جتنی بھی ورلڈ کے ساتھ جو انٹرنیشنل ریلیشن شپ بنتے ہیں کسی بھی کنٹری کے دوسری کنٹری کے ساتھ، کس طرح کے بھی وہ ریلیشن شپ قائم کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ امپورٹ کوئی چیز کرنا چاہتا ہے، ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے، کسی ممالک کے ساتھ، کسی دوسرے ملک کے ساتھ جناب وہ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے، کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ وہ کسی بھی طرح کا لین دین کرنا چاہتا ہے، تو وہ سارے کے سارے جو مختلف طرح کے لاز بنے ہوئے ہیں ان کو ہم انٹرنیشنل لاز کہتے ہیں۔ سادہ کسی ایگزامپل سے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ بات کریں کہ انٹرنیشنل لا جو ہیں یہ کون کون سے ہیں اور ان کو کون لاگو کراتا ہے، تو اس میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جتنے بھی ہماری ایک کنٹری جو ہے، ایک جو کنٹری ہے اس کے اندر جتنے بھی آپ کو موسٹلی یہ نظر آتے ہیں، مثلا سڑک کے کنارے پر اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو اشارے لگے ہوتے ہیں، تو بھائی یہ بھی انٹرنیشنل لا میں آتے ہیں۔ انٹرنیشنل لا جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر یہ سڑک کے اوپر جو لگے ہوئے اشارے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی معلومات ہے کہ اس طرح کا جب لائٹ جلے گی تو آپ نے روک جانا ہے، پھر 10 سیکنڈ کے بعد اگلی دوسری لائٹ جلے گی تو آپ نے جناب آگے گزر جانا ہے، یعنی کہ رائٹ والوں نے گزرنا ہے یا لیفٹ والوں نے۔ تو یہ جو ٹریفک کے سگنل ہیں یہ سارے کے سارے انٹرنیشنل لا میں لکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کی، تو بھائی اس میں بھی خاص طرح کے لاز ہیں، انٹرنیشنل لاز ہیں کہ کس طرح کی چیزیں آپ امپورٹ کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کیا کچھ آپ کو دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک جو بندہ ہے اس کے جو جتنے بھی بیسک رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، ٹریز کے رائٹس ہیں، یہ جتنے بھی لیونگ آرگنزمز ہیں ان کے بنیادی حقوق ہیں، تو اس کے اوپر بھی لاز بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے بعض اوقات جو ڈرگز وغیرہ ہوتی ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں لی جا سکتی، اس کے اوپر بھائی لاز بنے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ایک ملک کا بندہ جو ہے ڈرگز وغیرہ کسی دوسری ملک میں لے کر جاتا ہے، اس کے اوپر کون سے وہ جو ہے ورلڈ اس کے اوپر لاز لاگو کر سکتی ہے۔ ویزے بنوانا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی جناب ایک کیا ہے انٹرنیشنل لاز اس کے اوپر بھی ہیں۔ ہیلتھ جو ہماری ہے بیسک جو اس کے اوپر بھی لاز بنے ہوئے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے لیے یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ لا بناتی ہے۔ ایجوکیشن کے اوپر بھی جو ہیں لاز بنے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے، یعنی کہ پہلے میٹرک ہوگی پھر ایف ایس سی ہوگی، تو اس طرح کے یہ بھی کیا ہیں، یہ ورلڈ کے اندر لاز ہیں جو جتنے بھی ممالک ہیں ورلڈ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے، وہ ان لاز کو مانتے ہیں، وہ ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ ایک پاتھ وے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک راستہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اگر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی بات کریں، ٹریڈز وغیرہ جو ہوتی ہیں اس کے لیے بھی لاز ہیں، اور جتنے بھی ممالک ہیں جو لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں، لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں جن کو کوئی بھی سمندر وغیرہ نہیں لگتا، تو بھائی ان کے لیے بھی لاز بنے ہوئے ہیں کہ کون سے وہ سمندر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آخر انہوں نے بھی باہر کے کنٹریز سے، فارن کنٹری سے جو ہے ٹریڈ کرنی ہے، تو بھائی ان کے لیے بھی لاز بنے ہوئے ہیں کہ آپ یہ چیزیں جو ہیں استعمال کر سکتے ہیں، کہاں سے گزر سکتے ہیں، کیا چیزیں جو ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیا کیا ان کو سہولیات پرووائڈ کریں گے جن کنٹریز کے پاس ساتھ جو ہے سمندر موجود ہے۔ اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل جو لا ہے اس کی کتنی ٹائپ ہیں، تو اس کی 2 ٹائپ ہیں، ایک ہیں پرائیویٹ انٹرنیشنل لا اور دوسرے ہیں پبلک انٹرنیشنل لا۔ جو پرائیویٹ ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 ممالک، 2 کنٹریز ہیں، ان کے جو 2 باشندے ہیں وہ آپس میں کوئی لین دین کرنا چاہتے ہیں، اس میں جو ہے حکومت کا کوئی لین دین نہیں، اور
یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کہلاتے ہیں۔ اور جو پبلک انٹرنیشنل لا ہیں اس میں دو کنٹریز کی جو گورنمنٹ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریٹیز کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں، ایکسپورٹ اور امپورٹ چیزیں کرتی ہیں، تو یہ پبلک جو ہے انٹرنیشنل لا میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اب جو ہے ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جو انٹرنیشنل لا ہیں، لا تو ہم نے بنا لیے، ہم ملک کے اندر بھی لا بناتے ہیں، تو وہاں پر اس کو لا کس طرح بنتا ہے، پھر اس کو کون لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ اگر کوئی چیز لاگو وہ کوئی یعنی کہ عوام ان چیزوں کو نہیں مانتی تو پھر اس کے اوپر ہماری جوڈیشری ہے جو کہ سزائیں دیتی ہے، عدالت ہے، یعنی کہ ہمارے لیجسلیچر ہے، ایگزیکٹو ہے اور جوڈیشری ہے، تین سسٹم ہیں جو کہ لا بناتے بھی ہیں اور اس کو لاگو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ جو لا بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر ورلڈ کے اندر بھی کوئی ایسے سسٹم ہیں جو ان کو لاگو کر سکیں؟ تو بھائی اس کے لیے ورلڈ کے اندر جو ہے اس طرح کے یہ تین جو ادارے ہیں، کسی بھی لا کو بنانے کے لیے، اس کو لاگو کرنے کے لیے، جو اس پر لاگو عمل نہ کرے اس کو سزا دینے کے لیے، یہ تین جو سسٹم ہیں جو کہ لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے نیم سے جانے جاتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر، تو یہ باہر کی کنٹریز میں، باہر یعنی کہ جو انٹرنیشنل لا ہیں اس میں ایسا نہیں ہے، یعنی کہ یہ تینوں آرگن نہیں ہیں، لیکن یہ کسی نہ کسی اور فارم میں موجود ہیں، کسی اور فارم میں یہ جو ہے آپ کو نظر آئیں گے۔ کس طرح سے؟ فار ایگزامپل جو ہے اگر آپ بات کرتے ہیں لیجسلیچر کی، تو لیجسلیچر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون بناتے ہیں، تو ورلڈ کے اندر بھی بائی قانون بنتے ہیں، وہاں پر ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں، ہائی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے جو ہے ماہر لوگ ہیں، تو وہ اس طرح کے جو ہے وہ قانون بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے ممبرز ہیں وہ قانون بنا سکتے ہیں۔ اب جو ہے نیکسٹ ہوتا ہے ایگزیکٹو، تو یہاں پر ہمارے ہاں تو جناب وزیر اعظم سے لے کر جتنی پولیس والے تک سارے جو ہیں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو قانون کو لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹو ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی ایگزیکٹو ہے؟ نہیں، وہاں پر ایگزیکٹو تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ ہمارے اندر یہ ڈر ہوتا ہے، ہم اکثر جو ہے ایک کنٹری کے دوسرے کنٹری کے ساتھ ریلیشن شپ جب قائم کر رہے ہوتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں، ٹریٹیز کرتے ہیں، تو وہ پاسداری کرتے ہیں ان باتوں کی۔ کیوں وہ پاسداری کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس ٹریٹیز کی پاسداری نہ کی تو میں ورلڈ میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ یہ جو اکیلا ہونے کا ڈر ہے یہ بڑا ایک خطرناک ہے، کیونکہ کوئی بھی جو کنٹری ہے جو اکیلا جو ہے رہ جاتا ہے، کوئی بھی دوسرے ممالک کے لوگ اس کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں کرتے، انٹریکشن نہیں کرتے، انٹرنیشنل ریلیشن شپ نہیں بناتے، تو بھائی اس کے لیے بڑی خطرناک کام ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی جو ہے باہر کا کنٹری اس کے ساتھ نہ تو ٹریڈ کر سکتا ہے، نہ ہی وہ جناب کوئی دوسرے کنٹری کے لوگ اس کو جناب سیاحوں کے طور پر اس کے کنٹری کو وزٹ کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے، یہ ایگزیکٹو کا کام ہی دے رہی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہے جوڈیشری، یعنی کہ اگر کوئی ورلڈ کے اوپر ان لاز کو نہیں مانتا تو کیا اس کو کوئی بندہ سزا بھی دے سکتا ہے؟ تو بھائی یہ بہت بڑی سزا ہے، یہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے ایگزیکٹو کے اندر کہ وہ جناب اس کے یہ جو ڈر ہوتا ہے کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ اس کی میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل یہ جو انڈیا ہے اس نے کشمیر کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے اس نے ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے کافی دنوں سے، تو عوام یہ جو میسج ہے ورلڈ کے لیے، ورلڈ کے پاس یہ جو میسج آ رہا ہے انڈیا کا کہ انڈیا جو ہے ایک خطرناک کنٹری ہے، تو حتی المقتو جو ممالک ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ تعلقات قائم نہ کریں، کیونکہ یہ جو ہے دہشت گرد کے طور پر جو ہے جانے جا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا جو ہے ان کے لیے ایک پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ سارا میں نے آپ لوگوں کو انٹرنیشنل لا کے بارے میں بتایا ہے، اور مزید جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔